خارجہ پالیسی میں یہ انڈیپینڈنس دکھا رہا ہے جو وزیراعظم عمران خان کی حکومت میں واپس آئی ہے پاکستان میں۔ الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم نے جب افغانستان کے معاملے کے اوپر جو پاکستان کا ایک عالمی کردار ہے اس کو کتنا سراہا گیا، اور ہمارا نقطہ نظر بالکل درست نکلا۔ جب اشرف غنی وہاں برسر اقتدار تھے تو ہم نے بارہا یہ بات وہاں پہ بتائی تھی، عمران خان نے یہ بات، ہم نے امریکہ سے بھی بات کی تھی، ہم نے برطانیہ سے بھی بات کی تھی، ہم نے خود اشرف غنی صاحب سے بھی یہ بات کی تھی کہ بھائی اس وقت انتخابات کو چھوڑیں، آپ ایک انکلوسیو حکومت بنانے کی طرف جائیں۔ اور اشرف غنی کو ہم نے باور کرایا تھا افغانستان کو کہ اگر انہوں نے اپنی صورتحال ٹھیک نہیں کی تو یہ زیادہ دیر نہیں چل سکیں گے، اور وہی ہوا جو ہم نے کہا تھا۔ اب اس کے بعد کی جو صورتحال ہے اس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فی الحال آپ حکومت کو چھوڑ دیں، افغانستان کے لوگوں کی فکر کریں۔ وہاں پہ اس وقت جو بحران ہے، غذائی بحران ہے، اس وقت ایک معاشی بحران ہے، اس کو سہارا دینے کی ضرورت ہے۔ یہ جو اس وقت رشیا میں اور یوکرین میں جو ٹینشن ہے اس میں کل جیسے وزیراعظم صاحب نے یہ بات کہی، ایک تو دیکھیے کہ تیل کی قیمتیں $100 اب بیرل پہ چلی گئی ہیں، جس سے پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے۔ خود پاکستان میں آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح کا یہ بحران ہے، لیکن اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ 40% سے زیادہ دنیا کی جو گندم ہے وہ رشیا اور یوکرین میں پیدا ہوتی ہے، اور اگر یہ بحران بڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ غذائی بحران بھی دنیا میں جنم لے سکتا ہے۔ لہٰذا اس کو کافی جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے اور احتیاط سے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی یہی احتیاط جو ہے وہ ملحوظ رکھیں گے۔ اور یہ آپ نے جس طرح سے وزیراعظم صاحب نے کل کہا کہ ہمارا ایک مقصد یہی ہے کہ ہم ایک متوازن خارجہ پالیسی جو ہے وہ لے کے چل سکیں۔ اس سے پہلے چائنا کا جو دورہ ہوا وزیراعظم کا، اس میں جس قسم کی چائنیز پریزیڈنٹ نے ریسیپشن دی اور پرائم منسٹر نے وہاں پہ، اور سی پیک کے اوپر جو اثرات آئے ہیں وہ اب آہستہ آہستہ سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، اور اس پہ آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ کتنا بڑا ایک قدم تھا جو وزیراعظم نے اٹھایا۔ اس کے ساتھ ساتھ کرونا کے اوپر جو پاکستان کو اپریسیشن ملی پوری دنیا میں وہ آپ کے سامنے ہے۔ بل گیٹس یہاں پہ تشریف لائے، پولیو کا جو خاتمہ ہوا، اور بل گیٹس جیسے لوگ جو ہیں جب ملکوں میں آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کی آپ کو ایک بہت بڑی خوشخبری ہوتی ہے، اس طرح کی انویسٹمنٹس آ رہی ہوتی ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے جو ہیں وہ اس میں جو ہیں وہ آئی ہیں۔ اس ساری صورتحال میں CEC نے وزیر اعظم اور جو حکومت ہے اس کے اوپر مکمل اعتماد کا اظہار کیا، اور اس بات کے اوپر ہدیہ تبریک پیش کیا جس طریقے سے پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے اس کو چلایا جا رہا ہے۔ ہم نے اس میں جو اپوزیشن کی طرف سے تحریک عدم اعتماد کی گفتگو ہے اس کے اوپر بھی غور کیا ہے۔ کم از کم ہمارے 3 MNAs نے، جن میں ایک جو ہے وہ اقلیتی ممبر ہے اور ایک خاتون ہے، انہوں نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ ان کو پیسے آفر کیے گئے ہیں عدم اعتماد کے لیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی شرمناک رویہ ہے، اور جس طریقے سے بولیاں رات کو آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے 2 بڑے سوداگر اکٹھے ہوئے، ایک کے خلاف منی لانڈرنگ کا کیس چل رہا ہے لاہور میں، دوسرے کے خلاف منی لانڈرنگ کے کیسز چل رہے ہیں کراچی میں۔ زرداری اور شہباز شریف، پاکستان میں اگر آپ نے کرپشن کی 2 تصویریں، اگر آپ نے کہنا ہو کہ کرپشن کو تصویروں میں دکھائیں تو آپ ان دونوں کی تصویریں لگاتے ہیں۔ ان دونوں نے رات کو جو ملاقات کی، اور اس سے اگر آپ ہمارے جو MNAs ہیں ان کے جو رپورٹ ہے یا ان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں پرائم منسٹر صاحب کو اور پارٹی قیادت کو، اس کو آپ جوڑیں تو صاف ظاہر ہے کہ رات کی ملاقات میں طے یہ ہوا کہ آپ کتنے پیسے ڈالیں گے اور ہم کتنے پیسے ڈالیں گے۔ دونوں جو ہیں ان کو فکر کیا ہے، شہباز شریف کا کیس ڈے ٹو ڈے اب انشاءاللہ تعالی آگے چلنے کے امکانات پیدا ہو رہے ہیں۔ شہباز شریف صرف ایک وجہ سے اس وقت جیل سے باہر ہے کہ یہ کیس ڈے ٹو ڈے نہیں چل رہا۔ جس دن یہ کیس ڈے ٹو ڈے چلنا شروع ہوتا ہے اور منی لانڈرنگ کے کیسز آتے ہیں، آپ دیکھیں گے شہباز شریف نے تو جیل جانا ہے۔ یہی حال آصف زرداری کا ہے۔ میں عدالتوں کو بھی یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں
कि आप देखिए दोनों ने अदालतों में सर्टिफिकेट दिए हैं कि हम बीमार हैं, और दोनों रात को मिल रहे हैं, सारा मीडिया सारा देख रहा है, सारा सबके सामने देख रहे हैं और डिस्कशन कर रहे हैं कि लोग खरीदने हैं, आप कितने पैसे डालेंगे, हम कितने पैसे डालेंगे। ये हॉर्स ट्रेडिंग का बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान में खात्मा होने की एक उम्मीद पैदा हुई थी, लेकिन ये दोनों जमातें मिलके उसको दोबारा वापस लाना चाहती हैं। ये इंशाल्लाह हम ही होने देंगे, हमारी बड़ी गहरी नज़र भी है। और मैं यहाँ पे अपने एमएनएस को भी सलाम पेश करना चाहता हूँ, अपने मेंबरान जो मुंतखब हैं, कि उन्होंने तमाम मामलात के ऊपर पार्टी लीडरशिप को एतमाद में रखा, उनको बताया और उससे ये जो और साथ साथ बता भी रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये अभी तक तो इनकी जुर्रत नहीं हुई कि तरीके अदम एतमाद ला सके। एक हफ्ता हो गया इनको ये तय किए कि नो कॉन्फिडेंस लेके आएंगे, और मैंने ये कहा था कि आप में जुर्रत है तो कल ही लेके आए, लेकिन आप नहीं ला सके, अभी भी नो कॉन्फिडेंस वगैरह नहीं ला सकेंगे। और मेरा इनको चैलेंज है कि वो अगले 24 घंटों में लेके आए, और तो उनको लग पता जाएगा कि इनके साथ होती क्या है। हम बहरहाल अगले इंतखाबात की तैयारी कर रहे हैं, हम उन इंतखाबात को जो है वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन इंतखाबात को आगे लेके जाएंगे। आज हमारा पार्लिमानी बोर्ड जो पंजाब का है उसका इजलास है, और डिस्ट्रिक्ट मेयर्स का जो पहला मरहला है उसके उम्मीदवारों की जो एप्लीकेशंस हैं वो तलब की जा रही हैं, और उसके उनको आगे हम बढ़ा रहे हैं। वो भी फ़ारूक आपको डिटेल जो है उसके ऊपर भी बात जो है वो कर लेंगे। एक इंतहाई इस वक्त हुकूमत जो है वो दुरुस्त सिमत में जा रही है। हमारी तमाम तर मुश्किलात के बावजूद हमारी मईशत जो है वो सही पैराए में आगे बढ़ रही है, और पैकेजेस हम इंशाल्लाह अगले हफ्ते ला रहे हैं जिससे और आवाम को रिलीफ देंगे। पाकिस्तान में एक तवील अरसे के बाद जो OIC होने जा रही है, इस्लामी वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस इंशाल्लाह होने जा रही है, और उसके लिए तैयारियां जो हैं वो अरूज के ऊपर हैं। और आज का जो दौरा है वज़ीर-ए-आज़म का, ये बहुत अहमियत का हामिल होगा, और इंशाल्लाह आपको यहाँ से भी पता चलेगा कि पाकिस्तान की अहमियत में बेपनाह इजाफा हो रहा है। और मैं फ़ारूक साहब आपसे दरख्वास्त करूँगा कि पार्लिमानी बोर्ड पे बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जैसा कि मिनिस्टर साहब ने आपको कहा कि हमारा जो बाकायदा तौर के ऊपर पार्लिमानी बोर्ड्स भी जो है वो कायम कर दिए गए हैं, और ख़ास तौर के ऊपर आइंदा जो पंजाब के अंदर हमारी वज़ीर-ए-आज़म साहब की हमेशा एक कमिटमेंट रही है कि लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम जो है वो कायम होना चाहिए, और गवर्नेंस जो है वो थ्रू लोकल गवर्नमेंट्स के ज़रिए होनी चाहिए। उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है, दूसरे मरहले की वहाँ भी जो है वो तैयारियां जारी हैं। लेकिन ख़ास तौर के ऊपर पंजाब के हवाले से आज पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग है, जिसके अंदर जो हमारे मुतवक्को उम्मीदवारान हो सकते हैं और उनसे जिस तरह दरख्वास्तों का बताया गया, दरख्वास्तें तलब करने का मामला है। और आपके इल्म में है कि पहले भी हमने ये एक जुर्रतमंदाना इकदाम लिया, हमने डायरेक्ट इंतखाबात जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी करवाए, और एक मजबूत लोकल बॉडीज़ का एक बाख्तियार निज़ाम जो है वो हम लेकर आए हैं। और जो आइनी रिक्वायरमेंट है, आइन का 140A है, उसको हम इंशाल्लाह पंजाब के अंदर भी पूरा करने जा रहे हैं। और जो हमारे वहाँ पर उम्मीदवारान हैं उनकी जो काबिलियत है, अहलियत है, उसको परख के हम इंशाल्लाह अपने जो उम्मीदवारान हैं उनको फॉलो करेंगे। और इसी तरीके से जो हमारी डिस्ट्रिक्ट की, जो हमारी तहसीलों की सतह के ऊपर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन तंजीमों का भी व्यू जो है वो उसके अंदर शामिल किया जाएगा। उन तंजीम साजी को भी हम बड़ी तेज़ी के साथ मुकम्मल कर रहे हैं। इसी के साथ साथ आपके ये भी इल्म में है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अवामी राब्ता मुहिम का भी जो है वो आगाज़ किया हुआ है, और हम इस अवामी राब्ता मुहिम को मज़ीद आगे बढ़ाना चाहते हैं। और जैसे ही प्राइम मिनिस्टर साहब अपना ये दौरा मुकम्मल करके आएंगे तो उनका अगला जो जलसों का शेड्यूल है वो तैयार होगा। मंडी बहाउद्दीन में आपने देखा कि आपने पहले भी माजी के अंदर बड़े बड़े वज़राए-ए-आज़मों के जो है वो जलसे देखे होंगे, तो आपको नज़र आता था कि पटवारी और सरकारी मुलाजमीन की बुनियादों पर ये जलसे होते थे। लेकिन मंडी बहाउद्दीन के अंदर जिस तरह स्टेडियम खचाखच बढ़ा हुआ था, बाहर सड़कें बढ़ी हुई थी, वो इस बात की निशानदही है कि आज भी लोग जो हैं वो अपने वज़ीर-ए-आज़म के साथ खड़े हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े हैं, और वो वज़ीर-ए-आज़म साहब को जो है वो आवाम के अंदर देखना चाहते हैं। और ये पहली हुकूमत है जो ख़ास तौर के ऊपर पंजाब के अंदर, पहले आपको पता होता था कि वसाइल एक शहर पे खर्च हो जाते थे, 360 अरब रुपए का डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज जो है वो हम लेकर आए हैं, जिसमें हमने
تمام اضلاع کو ان کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں یکساں ترقی کے جو ہے وہ مواقع فراہم کیے ہیں. اور جس طرح ابھی فواد صاحب بھی آپ کو بتا رہے تھے کہ یہاں یہ سوال نہیں ہونا چاہیے کہ عدم اعتماد اب آئے گی کب آئے گی، ان کی طرف سے جو ہے وہ کون امیدوار ہے کون نہیں امیدوار. یہاں پر ہمارے نزدیک جو اہم سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ پہلے جو ہے وہ پاپڑ والے فلودے والے آصف علی زرداری نے اندر جانا ہے یا مقصود چپڑاسی اور مسرور انور والے شہباز شریف نے پہلے اندر جانا ہے، جس کی ہماری سی کا بھی یہ آج مطالبہ ہے. اور یہ ہم میڈیا کے سامنے فواد صاحب نے بھی رکھا کہ ان کی ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہونی چاہیے اور یہ لائیو میڈیا کے سامنے آنی چاہیے. اور جیسے ہی یہ اسمبلی کا اجلاس بھی ہوگا، ہماری قرارداد بھی تیار ہے، وہ قرارداد بھی ہم اسمبلی کے اندر جو ہے وہ پیش کریں گے. جیسے پتہ چلے کہ 14 ملازمین 16 ارب روپیہ ان کے اکاؤنٹ کے اندر آ جاتا ہے. یہ مقصود چپڑاسی جیسی قسمت جو ہے یہاں پہ موجود کسی کیمرہ مین کی نہیں ہے، کیونکہ یہ رمضان شوگر مل کے ملازم نہیں ہے، یہ میڈیا چینلز کے ملازمین ہیں. ان کے اکاؤنٹ میں 4 ارب 2 ارب 3 ارب نہیں آئے گا. لیکن چونکہ یہ اتنے بڑے کرپشن کے سائنسدان ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے 10-10 ہزار روپے کے جو ملازمین ان کے پاس کام کرتے تھے ان کے اکاؤنٹس کے اندر جو ہے وہ 4-4 ارب روپیہ جو آ جاتا ہے، اس کا ان کو جواب دینا پڑے گا. اس حوالے سے یہ خوف زدہ ہے. کوآرڈیننس کے اوپر ذرا بات کیجیے گا کہ آج خط لکھا ہے امین الحق نے، کیا وہ اس نے سائن نہیں کیا تھا؟ آئی ٹی منسٹری نے بنایا تھا یہ. اور دوسرا آرڈیننس کے حوالے سے آج اٹارنی جنرل بھی اس کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں کوئی مخالفت نہیں کر رہا. یہ اٹارنی جنرل صاحب ابھی آ بھی رہے ہیں، میں ان سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ بات کہی کیوں، کیونکہ وہ تو سارے پروسیس کا حصہ تھے. جو بھی لیجسلیشن ہوئی ہے اٹارنی جنرل صاحب کے بھی علم میں تھی اور امین الحق صاحب کے بھی علم میں تھی. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ریئیکشن سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کئی دفعہ پوائنٹ آف ویو بھی اس طریقے سے نہیں آتا، تو بھی ذرا سمجھ لیں کہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے کیا. دیکھیے جو تہمت ہے، بہتان ہے، یہ اسلامک لاء میں سزائیں ہیں، اس میں یہ کوئی نہیں ہو سکتا. اور اگر آپ سورہ نساء پڑھیں گے تو سورہ نساء میں تو حدود ہے اگر آپ عورت کے اوپر تہمت لگائیں. تو یہ کرمنل جو اس کی ہے وہ موجود ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ ضرور ہے، میں ذاتی طور کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آرڈیننس جو کیبنٹ نے اپروو کیا ہے وہ ایک جج صاحب کو تو بالکل اس کو ریسٹرین نہیں کرنا چاہیے. جب سپریم کورٹ میں 3 جج سنتے ہیں، فل بینچ بنے اور اس کے اوپر نقطہ نظر سن کے پھر فیصلہ کریں. اور یہ کہ قانون ہی نہیں ہونا چاہیے، یہ تو بالکل ہی ایک میں سمجھتا ہوں کہ غلط بات ہے. ریگولیشن ہی نہیں ہونی چاہیے. آپ یہ کہیں، یہ بحث ہونی چاہیے کہ جی اس قانون میں کیا کیا سیف گارڈز ہوں کہ یہ مس یوز نہ ہو. یہ آپ بحث کریں. یہ بحث تو نہیں ہونی چاہیے کہ ریگولیشن ہی نہیں ہونا چاہیے. یہ تو بے تکی بات ہے. سر لاسٹ سے یہ 2 چیزیں ہیں سر. ایک تو پرائم منسٹر رشیا جا رہے ہیں تو خبریں یہ ہیں کہ یوکرائن کی جانب سے بھی درخواست کی گئی ہے کہ کچھ ثالثی کا کردار پاکستان ادا کرے. کیا یہ بات صحیح ہے اور اس میں آپ لوگوں کی کیا مشاورت ہوئی ہے؟ دوسری یہ کہ مسلم لیگ نون کی جو نائب صدر ہے مریم نواز، انہوں نے ایک بار پھر ایک ادارے کے مشاورت سے ایک تعلق کا آپ کی حکومت کی حمایت کا آپ پر الزام لگایا، اس پر کیا کہنا؟ مریم نواز گھبرا گئی ہیں. یہ جو مریم اورنگزیب کا بیان ہے یہ ظاہر ہے شہباز شریف اور نواز شریف کی منظوری سے آیا ہے. دیکھیے یہ انہوں نے کوئی پہلی بار کوشش نہیں کی ہے کہ فوج کو ڈیوائڈ. جنرل آصف نواز صاحب کے اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، اس وقت نواز شریف نے کی فوج کو تقسیم کیا جائے. اس کے بعد جب جنرل جہانگیر کرامت صاحب کا معاملہ ہوا، اس کے بعد جب یہ جنرل پرویز مشرف صاحب کے دور میں، ہر دور میں پی ایم ایل این نے کوشش کی ہے کہ فوج کو ڈیوائڈ کی. جو ان کی ایک بے وقوفانہ، احمقانہ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک خطرناک اسٹریٹجی ہے. اس کے اوپر نہ آئے. ہماری فوج ایک پروفیشنل آرمی ہے، ساری فوج جو ہے وہ اکٹھی ہے اور کانسٹیٹیوشنل سکیم میں فوج جو ہے اس کو حکومت کے ساتھ ہونا ہوتا ہے، وہ حکومت کے ساتھ ہی ہوتی ہے. اس طرح کی باتیں میں سمجھتا ہوں انہیں کرنی بھی نہیں چاہیے. مریم اورنگزیب بیچاری کی تو ظاہر ہے اتنی نہیں ہے کہ اس نے خود ہی کر دیا ہوگا. ظاہر ہے اس کو اوپر والوں نے کہہ دیا، اس نے لکھ دیا. لیکن اس کو بھی میں مریم اورنگزیب صاحبہ کو بھی کہنا چاہتا ہوں احتیاط کیا کریں. ایسی بے وقوفانہ باتیں اوپر والے جو کہتے ہیں وہ لکھ کے نہیں آگے کر دیتے. سر ناظرین، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات